نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ باب نمبر 79، باب میمنۃ المسجد والامام، باب ہے مسجد اور امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا۔ مقتدی امام اور مسجد کی دائیں طرف کھڑا ہو، اس کی فضیلت ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے۔ مسجد اور امام دونوں کی دائیں طرف یہاں ایک وہم تھا، اس وہم کا ازالہ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ امام کی دائیں طرف تو واضح ہے کہ امام کے دائیں ہاتھ مقتدی کھڑا ہو، مسجد کی دائیں طرف کون سی ہوگی؟ اس لیے کہ جب امام قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو تو مسجد کا چہرہ جو امام کی طرف ہوتا ہے یا مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے، اس کی ایسے سمجھیں کہ دو آدمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ملاقات کریں، ایک طرف ادھر ہے، دوسرا طرف دوسری سمت میں اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس طرف والے کی جو دائیں جانب ہے اور دوسرے طرف کی وہ بائیں جانب ہوگی، اس کی بائیں جانب اس کی دائیں جانب بنے گی، کیونکہ یہ اپوزٹ مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح امام جب قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کا چہرہ امام کی طرف ہوتا ہے، تو جو امام کی دائیں طرف ہے وہ مسجد کی تو بائیں طرف بنے گی اور امام کی بائیں طرف مسجد کی دائیں بنے گی۔ تو دونوں پر بیک وقت کیسے عمل ہو سکتا ہے کہ جو آدمی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مسجد کی وہ بائیں طرف ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس وہم کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ اصل کے اندر جو امام کی دائیں طرف ہے مسجد کی بھی وہی دائیں طرف ہے۔ جب امام مصلی پر کھڑا ہو، امام کی جو دائیں طرف ہے مسجد کی بھی وہی دائیں طرف سمجھی جائے گی، امام کی بائیں طرف مسجد کی بھی وہ بائیں طرف سمجھی جائے گی۔ اس سلسلہ میں امام صاحب جو حدیث لائے، حدیث نمبر 728، قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا ثابت بن یزید قال حدثنا عاصم عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قمت لیلۃ اصلی عن یسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف، میں آپ کی بائیں طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ فآخذ بیدی او بعضدی، آپ نے میرے ہاتھ یا میرے بازو سے مجھے پکڑا، حتی اقامنی عن یمینی، یہاں تک کہ کھڑا کر لیا مجھے اپنی دائیں طرف۔ میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، آپ نے مجھے پکڑا اور پیچھے سے گھما کر مجھے دائیں طرف کر لیا۔ وقال بیدہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ کے ساتھ میں ورائی، پیچھے سے آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور پیچھے سے گھما کر دائیں طرف کر لیا۔ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہے تو مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، لیکن جو امام بخاری رحمہ اللہ کا باب تھا اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اور امام کی دائیں طرف کھڑے ہونے کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے۔ اصل کے اندر امام صاحب اس دوسری چیز کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی مسجد اور امام کی دائیں طرف کھڑے ہونے میں فضیلت ہے، لیکن اس سلسلہ میں کوئی ایسی روایت امام صاحب کے سامنے نہ تھی جو ان کی شرطوں کے مطابق ہو اور جس کی یہ صراحت ہو کہ امام یا مسجد کی دائیں طرف کھڑے ہونا فضیلت والا ہے۔ البتہ اس کی اشارہ کر دیا ہے باب قائم کر کے، اور وہ روایت سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے احببنا ان نکون عن یمینہ، تو ہم یہ پسند کرتے کہ ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہوں، ہم دائیں طرف آپ کے کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے، پسند کرتے۔ یہ روایت سنن نسائی کی بھی ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 822، اور صحیح مسلم کے اندر بھی اسی مفہوم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 709، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 615، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1006۔ اور ایک روایت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کی دائیں اطراف میں ہیں، جو صفوں کی دائیں اطراف میں ہوتی ہیں ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 676 اور ابن ماجہ کے حدیث نمبر 1005۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دائیں طرف یہ ترجیح والی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب امام پہلے آیا ہے یا دونوں طرفیں برابر کی ہوں، تو پھر دائیں طرف وہ کھڑا ہو تو اس کو ترجیح ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس فضیلت کو دے کر دائیں طرف صف بنتی جائے اور دوسری طرف جو بالکل صف نہ ہو، تو امام کو متوسط میں کرنا، دونوں اطراف صف کی برابر کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ تو یہ تو دونوں طرفیں برابر ہیں، تو پھر آدمی ترجیح دے دائیں طرف کھڑے ہونے کو، یا پہلے آئے تو اس وقت جگہ خالی پڑی ہے تو ترجیح اس کو دے وہ امام کی جو دائیں طرف ہے، مصلی کی دائیں طرف اس کو ترجیح دے۔ حدیث نمبر 80، باب نمبر 80، باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط اور سترہ، باب ہے جب امام اور لوگوں کے درمیان دیوار یا سترہ ہو، امام کے درمیان اور مقتدیوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، مثلا دیوار ہے، کوئی آڑ ہے پردے والی، تو کیا اس سے مقتدیوں کی نماز کے اندر کوئی کمی، کوئی حرج تو نہیں آئے گا؟ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بوقت ضرورت درمیان کے اندر کوئی حائل چیز ہو جائے تو اس سے کوئی انقطاع نہیں آئے گا، بلکہ وہ مقتدی امام کے ساتھ ہی اس کی اقتداء میں ہی سمجھے جائیں گے۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں لا باس ان تصلی و بینک و بینہ نہر، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو نماز پڑھے، تیرے اور اس امام کے درمیان نہر ہو، امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر وغیرہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وقال ابو مجلس فرماتے ہیں یا تم بالامام، مقتدی کو امام کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے، وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ اور جدار، اگرچہ ان دونوں کے درمیان، امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا کوئی دیوار بھی حائل ہو جائے، لیکن اذا سمع تکبیر الامام، شرط یہ کہ وہ امام کی تکبیرات سن رہا ہو، امام کی تکبیرات، خود امام کی تکبیرات یا امام کی تکبیرات جو آگے پہنچانے والا کوئی مکبر ہے اس کی تکبیرات، یا پھر آج کے دور میں سپیکر وغیرہ کے ساتھ اہتمام ہے تو وہ آدمی امام کی تکبیرات کو سن رہا ہو۔ یہ اسی شکل میں ہے کہ جب امام کے پیچھے جگہ گنجائش نہیں ہے تو پیچھے کہیں جا کر صف بندی کی ہے، دیوار درمیان میں ہے یا کوئی اور چیز حائل ہے، جیسے بسا اوقات بعض مساجد کے اندر جمعے کے وقت اتنی گیدرنگ ہو جاتی ہے، اتنا رش اور ہجوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو وہ باہر صحن سے بھی پیچھے بلکہ باہر جو روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی صفیں بنانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر درمیان کا اندر کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چھت پر بھی وہ جمع
مقتدی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ امام سے آگے نہ بڑھے، امام سے پیچھے رہیں، یہ نہیں کہ امام پیچھے کھڑا ہو اور مقتدی آگے بڑھ کر کھڑے ہوں۔ حدیث نمبر 729، قال حدثنا محمد سے مراد امام بخاری کے شیخ محمد بن سلام ہیں۔ قال اخبرنا عبدہ ان یحییٰ بن سعید الانصاری ان امرۃ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے اپنے حجرہ میں، وجدار الحجرت کثیر، اور حجرے کی جو دیوار تھی وہ چھوٹی تھی، فَأَفْرَ النَّاسُ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو دیکھ لیا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فَقَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ بِالصَّلَاةِ، تو کھڑے ہوئے لوگ وہ بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ آپ تو اپنی نماز ادا کر رہے تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی پیچھے صف بنا کر آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فی حجرتی، حجرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر راجح بات یہی ہے کہ ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی حجرہ کے اندر آپ نماز ادا کر رہے تھے، کیونکہ جو حجرات تھے وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے، تو دیواریں بھی زیادہ اونچی نہیں تھیں، تو اگر دیوار کے ساتھ آپ کھڑے، کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس کا سارا بھی بس اوقات نظر آ جاتا تھا۔ تو یہی منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ حجرے، اپنے حجرات میں سے کسی حجرہ کے اندر، آپ کے حجرات ازواج مطہرات کے، وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ حجرہ سے مراد وہ چٹائی کا پردہ ہے جو اعتکاف والا آدمی جیسے ایک پردہ کھڑا کر کے تنہائی بنا لیتا ہے، تو یہ وہ پردہ، وہ حجرہ مراد ہے کہ آپ نے چٹائی یا کپڑے کا پردہ کیا ہوا تھا وہاں تنہائی کے اندر عبادت کرنے کے لیے، اور اس کی جو چٹائی کھڑی کی تھی یا کپڑا جو ہے اس کا پردہ کیا ہوا تھا وہ اتنا اونچا نہیں تھا کہ جس کے پیچھے انسان چھپ سکے، بلکہ آپ کا جسم مبارک نظر آ رہا تھا۔ دونوں صورتیں ہی احادیث میں آتی ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ دو واقعے الگ الگ ہیں۔ ایک واقعہ آپ کا واقعی ازواج مطہرات کے حجرے کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا بھی ہے، اور اسی طرح اعتکاف گاہ کے اندر نماز پڑھنے کا بھی ہے، دونوں ہی واقعات ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، جن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو دن کے وقت انہوں نے دوسروں کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمیں تو یہ بڑا شرف حاصل ہوا کہ ہم نے نبی کی معیت میں آپ کی اقتداء کے اندر رات تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، انہوں نے صبح کی اور اس بات یہ تذکرہ کرنے لگے۔ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةَ، آپ نے دوسری رات بھی قیام کیا۔ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِالصَّلَاةِ، تو کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ تو دوسری رات کو اور بھی بہت سارے صحابہ جن کو پتہ چلا تھا وہ بھی جمع ہو گئے، تو تمام نے آپ کی اقتداء کے اندر یہ رات کا قیام کیا۔ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، یہ کام انہوں نے 2 راتیں یا 3 راتیں کیا۔ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جب اس کے بعد دن آیا، اس بعد رات آئی 2 یا 3 راتوں کے بعد، جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخرج، آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے، تشریف فرما، آپ تشریف رکھی اور نکل کر نہ آئے، اپنی وہ جائے نماز وہاں ادھر نہ آئے۔ فلما اصبح ذکر ذلک الناس، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم رات کو انتظار میں رہے تو آپ کی اقتداء کے اندر
تہجد ادا کریں گے تو آپ تشریف نہیں لے کر آئے۔ فقال انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں یہ صلاۃ اللیل رات کی نماز تہجد تم پر لازم نہ کر دی جائے۔ جس ذوق اور شوق سے تم اکٹھے ہو گئے تھے کہ پوری کی پوری مسجد ہی بھر گئی، تمام اپنے آرام اور اپنی نیندوں کو چھوڑ کر اس ذوق اور شوق سے یہ جمع ہو گئی ہیں کہ میری نماز کے ساتھ میری اقتداء کے اندر نماز ادا کرو، تو یہ اللہ کو تمہارا انداز اتنا پسند ہے کہ کہیں لازم نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے یہ مزید اگلی رات یہ قیام نہیں کیا۔ ثابت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور صحابہ کے درمیان دیوار ہے، تو ثابت ہوا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ کا فاصلہ حائل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کی تکبیرات وہ سن رہا ہو۔ باب نمبر 81، باب صلاۃ اللیل، باب صلاۃ اللیل کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں۔ اگرچہ یہ ابواب الجماعت والامامہ با جماعت نماز اور امامت کے احکام و مسائل پر تھے، تو یہاں صلاۃ اللیل کا باب قائم کیا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ کسی کاتب کے صحب سے یہاں یہ باب آ گیا ہے، لیکن بعض نے یہ بیان کیا کہ چونکہ پیچھے صلاۃ اللیل کا تذکرہ تھا اور آپ کا ایک چٹائی کا حجرہ بنا کر اس کے اندر نماز پڑھنے کا تذکرہ تھا، لوگوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہونا، تو اسی پھر صلاۃ اللیل کی فضیلت، اس کی شان کے بارے میں بھی ساتھ لگتے آتے یہ چیزیں بیان کر دی۔ حدیث نمبر 730، قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک قال حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبوری عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له حصیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، یبسط بالنہار، جس کو بچھاتے آپ دن کے وقت بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، باقی آرام وغیرہ کرنا، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، اور اسی کی ایک آڑ اور پردہ بنا لیتے تھے رات کو، اسی کو کھڑی کر کے ایک اپنی تنہائی کے لیے ایک پردہ بنا لیتے۔ چونکہ اتنے کوئی زائد چیزیں تو نہیں تھی گھر کے اندر کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہی ہو، تو وہی ایک ہی چٹائی ہے، گھر کے اندر دن کو بچھا لی ہے بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، یا باقی گھر میں جو ضروریات ہوتی ہیں، تو رات کو ہی چٹائی اس کو اپنا وہ ایک پردہ بنا کر، تو اس کے ایک اعتکاف والی کیفیت بنا کر اس کے اندر تنہائی میں نماز ادا کی جا رہی۔ فصاب الیہ ناس، آ گئے آپ کی طرف لوگ، صاب امڈ آنا، بڑے ذوق اور شوق سے آنا، کثیر مقدار میں آئے آپ کی طرف لوگ، فصلوا وراءہ، تو انہوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ اس سے وہی کہ آپ نے 2 یا 3 راتیں تو قیام کرایا، اس کے بعد آپ تشریف نہ لائے، اور وجہ بھی بتلائی کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے، گویا کہ رات کی نماز، تہجد کی نماز بڑی پسندیدہ نماز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ربط اور ایک خشوع خضوع والی کیفیت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتا ہے۔ حدیث نمبر 731، قال حدثنا عبد الاعلی بن حماد قال حدثنا وحیب قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن ابی النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک حجرہ بنایا۔ قال حسبت انہ قال من حصیر، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا چٹائی کا حجرہ بنایا، وہی چٹائی کو کھڑا کر کے ایک رکاوٹ بنا کر تھوڑی سی جگہ اپنے لیے مختص کر لی۔ حسبت انہ قال من حصیر فی رمضان، یہ رمضان کی بات ہے۔ فصلی فیہا لیالیہ،
آپ نے اس چٹائی کے حجرہ جو بنایا تو اس کے اندر کئی راتیں نماز ادا کی۔ فصلی بصلاۃ ناس من اصحابی، تو آپ کی نماز کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں سے بھی کچھ افراد نے نماز ادا کر لی۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ بھی پیچھے آ کر صف بنا کر آپ کی اقتداء کے اندر نماز شروع کر دی۔ فلما علم بہم جعل یقعد، جب آپ نے جانا ان کو کہ یہ اس طرح ذوق اور شوق سے جمع ہو رہے ہیں تو جعل یقعد، آپ شروع ہو گئے بیٹھنے، آپ بیٹھنے لگے۔ فخرج علیہم فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا جو تم نے کام کیا، جو تم میرے پیچھے اقتداء میں آ کر بڑی کثیر مقدار کے اندر نماز ادا کرنے شروع کی، یہ اس کا مجھے پتہ چل گیا تھا۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگو اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، یہ تہجد کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر لیا کرو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بے شک آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرضی نماز کے۔ نفلی نماز آدمی کی بہترین نماز گھر میں ہوتی ہے، ہاں البتہ فرض نماز اس کے لیے مسجد کے اندر آنا اور باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ نفلی نماز گھر کے اندر افضل، ایک تو تنہائی ہوتی ہے، اس کے اندر ریاکاری، شہرت، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک پھر انسان تنہائی کے اندر اپنے خالق اور مالک سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اپنا چہرہ، اپنا منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے عاجزی انکساری آنسو بہانا اور اپنے آپ ایک مسکین اور عاجز ظاہر کرنا، تو یہ لوگوں کے سامنے تو پھر نہیں کیفیت ہو سکتی۔ تو جب تنہائی کے اندر ہو تو پھر انسان اس طرح کے اپنی کیفیتیں اور حالتیں بناتا ہے تاکہ ایک عاجزانہ اور مسکین مسکنت اور ایک بڑی انسان کے اندر عاجزی انکساری والی کیفیت کا اظہار ہو۔ اور ویسے بھی گھر کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں، گھر کے افراد کو بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ان کو بھی رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے بھی تہجد کی نماز، اس کی ترغیب اس میں دلائی گئی ہے۔ قال عفان حدثنا وہیب حدثنا موسیٰ سمعت ابا النضر عن بسر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت پیچھے والی روایت کا ایک توابع بیان کیا ہے، مزید اس کی تائید کے لیے پیچھے والی کے اندر بعض جگہ جہاں سماع کی وضاحت نہ تھی تو یہاں سماع کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔